موضوع الدرس فی فضیلت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ و خلافته فی الوعظ والارشاد۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا و حبیبنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وأصحابه النجبى۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مالاہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں، اور تمام عالم میں مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں۔ میں نے آج کے درس میں جو آیات مبارک تلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا معاویہ کے والد کا نام صخر ہے، کنیت ابی سفیان ہے۔
اور 5ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب ملتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر ان کے والد ابی سفیان بھی اور سیدنا معاویہ بھی اسلام لائے، اور بعض محققین فرماتے ہیں کہ نہیں، فتح مکہ سے پہلے وہ اسلام لا چکے تھے، لیکن اظہار اس دن ہوا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت سرو قد اور بڑا بھرا ہوا بدن تھا، اور چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں بڑی متانت اور بردباری تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ، کہ یا اللہ اس کو ہدایت والا، ہدایت کرنے والا، اور اس کے ذریعے ہدایت پھیلانے والا بنا دے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ یا اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، اور قیامت میں عذاب سے نجات عطا فرما۔ اسی طرح روایات میں ہے کہ ایک دفعہ جبریل آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی سلام کیا اور فرمایا کہ معاویہ کو بھی سلام کہیں، کیونکہ معاویہ جو ہے امین اللہ علی وحیہ ونعم الامین، اللہ کی وحی پہ انتہائی امانت دیانت سے کام کرنے والے ہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب الوحی بنایا۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ سابقون الاولون میں داخل نہیں ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا نا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اسلام میں سب سے سبقت کرنے والے ایک تو مہاجر اور ایک انصار۔ تو حضرت معاویہ نہ تو مہاجرین میں شامل ہیں اور نہ انصار میں، لیکن اس کے بعد جو تیسری قسم ہے اس کے سردار ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو مہاجرین و انصار کی اتباع کرنے والا ہو اخلاص سے، وہ بھی ان کے ساتھ ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دور صدیقی میں بھی وزیر رہے حضرت ابو بکر کے، اور امیر المومنین سیدنا عمر نے انہیں شام کا گورنر بنایا، اور حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت مبارک تھی کہ گورنر کو زیادہ دیر نہیں رکھتے تھے، کچھ عرصے کے بعد تبدیل کر دیتے تھے۔ لیکن یہ حضرت معاویہ کی شان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ تقریباً 22 سال گورنر رہے، اور ان کو تبدیل نہیں کیا۔
بلکہ بعد میں حضرت نے فلسطین اور اردن کا جو علاقہ ہے وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملداری میں دے دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا بی بی ام حرام کے گھر میں کہ میرے صحابہ میں ایک جماعت ایسی ہوگی یرکبون علی ثبج البحر، وہ کشتیوں میں سوار ہو کر اللہ کے لیے جہاد کریں گے، اور ان کی شان ایسی ہوگی کہ جیسے بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھے ہوں، اور اجر کے اعتبار سے ان کا ثواب ایسے ہوگا جیسے ایک صحابی بدری کا ثواب ہے. بی بی ام حرام نے درخواست کی حضور میرے لیے دعا کرے. ہم نے فرمایا انت منہم، تم ان میں سے. دوسری دفعہ پھر حضور نے وہی خواب دیکھا تو پھر بی بی ام حرام نے درخواست کی حضور دعا. نے فرمایا انت من الاولین، تمہارے لیے میں پہلے دعا کر چکا ہوں. تو یہ بیڑا جو ہے حضرت عمر کے حکم سے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 28 ہجری میں ان نے یہ بیڑا تیار کیا، اور بیڑا تیار ہونے کے بعد بحر روم پر مجاہدین کی فوجیں دوڑنے لگی، اور سب سے پہلا لشکر جو گیا روم کے خلاف، اس کا قائد کون تھا؟ یزید ابن سفیان، جو حضرت معاویہ کے بھائی تھے، اور حضرت معاویہ ان کے ہراول دستے میں تھے، اور بڑے بڑے صحابہ ابی ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو الدرداء، یہ سارے اس لشکر میں شامل تھے. ان کی قیادت کرنے والا حضرت معاویہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ حضور کا وہ فرمان بھی سچ ثابت ہوا، اور حضور کا ہر فرمان حق ہے اور سچ ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا سیدنا حسن کو، اور فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، شاید اللہ اس کے ذریعے دو بڑی مسلمانوں کی جماعت میں صلح کرا دیں گے. چونکہ شہادت عثمان کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ تھا حضرت علی سے کہ سب سے پہلے قصاص عثمان لیا جائے، کہ ایک خلیفہ رسول اللہ، داماد نبی مصطفیٰ ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جامع قرآن کو مدینہ منورہ میں مظلوم بنا کے شہید کر دیا جائے اور جنازہ بھی نہ پڑھنے دیا جائے. تو حضرت معاویہ کا بھی یہ مطالبہ تھا، اور بی بی عائشہ کا بھی یہ مطالبہ تھا. انہوں نے کہا سب سے پہلے آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑیں اور ان سے شریعت کے مطابق، قرآن کے فیصلے کے مطابق قصاص لیں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پیغام یہ بھی بھیجا کہ اگر آپ مجبور ہیں تو مجھے حکم کریں، اجازت دیں، میں ان کو پکڑتا ہوں. یہ 800-700 آدمی، مٹھی بھر آدمی جو ہے مسلمانوں کو لڑانا چاہتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پیغام بھیجا کہ حضرت میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، لیکن ابھی میری حکومت مستحکم نہیں ہوئی، ابھی میرا اقتدار جمع نہیں ہے، اور مدینے پر وہی منافقین دندنا رہے ہیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا. بہرحال حضرت معاویہ نے یہ بات نہیں مانی، اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک بہت بڑی خطرناک جنگ بھی ہوئی، جنگ صفین.
لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ خلیفہ برحق حضرت علی تھے، لیکن حضرت معاویہ بھی مجتہد تھے اور بی بی عائشہ بھی مجتہدہ تھی، اور یہ حضور کا فرمان ہے کہ المجتہد یخطئ و یصیب، کہ مجتہد سے کبھی غلطی ہوتی ہے، کبھی صحیح فیصلہ ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ ان اصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر، اگر وہ ثواب پہ پہنچ جائے اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، اگر وہ غلطی بھی ہو جائے پھر بھی اس کو ایک ثواب ملتا ہے، ایک درجہ۔ یعنی مجتہد خطا کے بعد بھی مصیب ہوتا ہے، ماجور ہوتا ہے، وہ نعوذ باللہ گنہگار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے درمیان میں اختلافات آخری حدوں کو پہنچے تھے، تو روم کے بادشاہ کو موقع ملا، اس نے اپنی فوجوں کو الرٹ کر دیا اور کہا تیار رہو، ہم مدینہ پاک پہ حملہ کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ شام میں ہیں اور حضرت علی کوفہ میں ہیں، مرکز ان کا جو ہے مدینہ منورہ وہ خالی ہے، آپ اس پہ حملہ کرتے ہیں، اور اگر ہمارا مرکز مدینے پہ قبضہ ہو گیا، اور یہی نعوذ باللہ یہودیوں کی سازشیں ہیں، اس کی اطلاع حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو آپ نے فوراً ایک خط لکھا بادشاہ روم کو کہ یا کلب الروم، اے رومی کتے، تم مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم جب تیری فوجیں مدینہ کی طرف بڑھیں گی میں علی کا سپاہی بن کے لڑوں گا۔ ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، انہوں نے بعین ہی یہی خط لکھا کہ یا کلب الروم، اے روم کے کتے، مدینے پہ حملے کا خیال نہ کرو، اگر کرو گے میں معاویہ کا سپاہی بن کے لڑوں گا۔ بعض صحابہ نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ ربنا واحد ونبینا واحد ودیننا واحد وکلمتنا واحد، ہمارا رب بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں، اتفاق ہے۔ منافقوں نے ہمیں لڑا دیا ہے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ ہمیں ان کے دین پر کوئی شک ہے۔ تو بہرحال یہ اختلافات برقرار رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن خلیفہ بنے، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے بھی مشورہ کیا، حضرت حسین سے بھی مشورہ کیا کہ بھائی جان میں برداشت نہیں کرتا کہ مسلمانوں کی جماعتیں ٹکرائیں، ہم آپس میں لڑ لڑ کے ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں اور دشمن خوش ہوتا رہے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ میں حضرت معاویہ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین بھی راضی ہوئے، صحابہ بھی راضی ہوئے، ارباب حل و عقد بھی راضی ہوئے، حضرت حسین نے حضرت معاویہ سے صلح کر دی، اب حضرت معاویہ بھی خلیفہ بن گئے، اور یہ ہونا بھی تھا، یاد رکھو کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الخلافت 30 سنۃ بعدی، میرے بعد جو صحیح خلافت ہے علی منہاج النبوہ ہے، خلافت راشدہ ہے، وہ تقریباً 30 سال رہے گی، اس کے بعد پھر انحطاط آ جائے گا۔ اور یہ بالکل 30 سال جو ہے حضرت حسین کے 6 مہینے پہ پورے ہوتے ہیں۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو تقریباً 22 سال تک آپ نے خلافت کی،
تمام جھگڑے ختم ہو گئے، لڑائیاں ختم ہو گئی، تمام مسلمان ایک پرچم کے نیچے آ گئے، اور فتوحات کا یہ عالم تھا کہ جس طرف بھی فوجیں اٹھی ہیں وہاں سے فتح حاصل ہوئی۔ اب یاد رکھیں کہ حضرت معاویہ صرف صحابی نہیں، صحابی جلیل ہیں، کاتب الوحی ہیں، اور آپ کی بہن جو ہے بی بی ام حبیبہ وہ زوجہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اور آپ کی سگی بھانجی جو ہے آمنہ بنت میمونہ وہ حضرت حسین کی بیوی ہے۔ یہ اتنے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن المبارک جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، عبداللہ ابن المبارک جو ہیں یہ حدیث کے امام ہیں، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اتنا خوش قسمت شخص ہے کہ اگر اس کا ذکر کیا جائے نا تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے کہ مولانا روم سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے مثال دی، انہوں نے فرمایا کہ آملے کا درخت ہے، اس پر آملہ لگا ہوا ہے اور آملہ پک کے گرتا ہے، تو ایک آملے کو تو آ کر ایک حلوائی نے اٹھایا اور اس سے کہا کہ دیکھو تمہیں تکلیف تو ہوگی، چونکہ تم میں سوئیاں مار مار کے ہم اندر کا گندا پانی نکالیں گے، اور پھر تمہیں ہم گرم پانی میں ابالیں گے، اس کے بعد ہم تمہیں جو ہے وہ شیرنی جب قوام پہ آئے گی تو اس میں ڈالیں گے، اس کے بعد ہم تمہیں مربع بنائیں گے۔ اب جب مربع آملہ بن جاؤ گے تو دل کی تقویت کا علاج ہوگا، حکماء مریضوں کو لکھیں گے اور سونے چاندی کے ورق لگا کے تمہیں لپیٹ کے دیا جائے گا۔ اور دوسرے آملے سے کہا ہاں جی تمہاری کیا؟ انہوں نے کہا جی میں مجھ سے یہ نہیں برداشت ہوتا کہ سوئیاں ماری جائیں اور پانی نکالا جائے اور پھر ہمیں گرم پانی مجھے رہنے دو۔ اور کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے۔ وہ وہیں پڑا رہا، پڑے پڑے سوکھ گیا، جھاڑو دے کے اس کو اکٹھا کیا گیا اور وہ تلتھلا بنا، یعنی آدمی کے پیٹ میں اگر قبض ہو تو اس کے لیے وہ دوا دیتے ہیں، یعنی گندگی صاف کرنے والا بنا۔ جس کو مربی کی صحبت نہیں ملی اس کا یہ نتیجہ ہوا، اور جن کو اللہ والوں کی صحبت مل گئی وہ آسمانوں پہ پہنچ گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبداللہ ابن المبارک وہ بندہ ہے جس کے ذکر سے بھی اللہ کی رحمت آتی ہے، اور ان کا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث۔ اور یہ وہ بندہ ہے جو امام بخاری کا بھی استاد ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں۔ اچھا اللہ کی شان دیکھو، امام بخاری کا استاد ہے، امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے رحمت اللہ علیہ۔ وہ بیٹھے تھے ایک مجلس علمی میں، تو ایک آدمی آیا، اس نے بڑا عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا کہ یا عبداللہ ایک سوال ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو رئیس التابعین ہیں، جو ثانی عمر کا لقب جن کو ملا ہے عدل میں، عمر ابن عبدالعزیز اور حضرت معاویہ میں کیا فرق ہے؟ سوال کرنے والا بڑا ذہین تھا، یعنی صحابہ اور خلفاء کا آخری آدمی اور تابعین کا پہلے نمبر کا آدمی اختیار کیا۔ تو حضرت نے سننے کے بعد فرمایا ویحک، مجھے افسوس ہے تیری عقل پہ۔ انہوں نے کہا کیوں حضرت؟ فرمایا یاد رکھو کہ جس گھوڑے پہ سوار ہو کر
حضرت معاویہ نے حضور کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ہے اور اس کے پاؤں سے، گھوڑے کے پاؤں سے مٹی اڑ کے گھوڑے کے ناک میں میل بن گئی ہے، عمر ابن عبدالعزیز تو اس میل کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاویہ صحابی ہے، عمر ابن عبدالعزیز کا جتنا مقام ہو جائے صحابی تو نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اصل چیز نسبت ہے کہ اصحاب رسول اللہ، دیکھو نا یہ گھر ہے، نسبت ہے نا کہ بیت اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نسبت ہو گئی ناقۃ اللہ، تو صحابہ کو جب یہ نسبت ہو گئی، اب ساری دنیا کے اولیاء بھی اکٹھے کر لیں، وہ ایک صحابی کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اور حضرت معاویہ جو ہے وہ تو صحابی اور صحابی جلیل اور کاتب الوحی ہے۔ اب جب آپ کی آخری عمر آ گئی اور بوڑھے ہو گئے، تو ایک دن بیٹھے بیٹھے رو رو کے اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ملک اتنا بڑا فتح ہو چکا ہے، اب نظام سنبھالنا میرے لیے مشکل ہے۔ یا اللہ مجھے صحیح اور ایمان والی موت اور اپنا لقاء نصیب فرما۔ اور انہی زمانے میں حضرت نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ حضرت عثمان کے بعد جیسے منافقوں کو فتنہ کرنے کا موقع مل گیا، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد بھی منافقین کھڑے ہو جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر دوں تاکہ بعد میں لڑائی نہ ہو، لیکن تم لوگ مجھے رائے دو۔ اور حضرت معاویہ نے پتہ کیا دعا کی؟ کہا کہ یا اللہ یہ فیصلہ اگر میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں اور یزید ولی عہد بننے کے قابل ہے تو اس کی مدد فرما، اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو اس کی ولی عہدی کو ختم کر دے۔ اسی سے دشمن تو غیر دشمن ہوتے ہیں نا، اپنے لوگ اہل سنت کہلانے والوں نے بھی فتنے کھڑے کر دیے جی۔ خلافت تھی اور حضرت معاویہ نے ملوکیت کی ابتدا کی کہ تخت پہ اپنے بیٹے کو بٹھایا، حضرت ابو بکر نے نہیں بٹھایا، حضرت عمر نے نہیں بٹھایا، حضرت عثمان نے نہیں بٹھایا، حضرت علی نے اپنے بیٹے کو خود نہیں بٹھایا، لوگوں نے بیعت کی حضرت حسن کی، لیکن معاویہ نے تو اپنے بیٹے کی باقاعدہ بیعت لی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ کیا اگر بیٹے میں صلاحیت ہو تو اس کو اپنا نائب بنانا شریعت میں ناجائز ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں اور بادشاہ ہیں، انہوں نے اپنا قائم مقام کس کو بنایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ حضرت سلیمان سے ان کے بیٹے ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ اور حضرت سلیمان ان کے بیٹے بھی بادشاہ، اور اللہ نے دونوں کو وفہمناہا سلیمان، یعنی بعض فیصلے ایسے ہیں کہ جہاں حضرت داؤد کا ذہن نہیں پہنچا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذہن پہنچا۔ سفر میں دو عورتیں تھیں، اللہ کی شان یہ ہے کہ دونوں عورتوں کے ایک ہی رات میں ولادت ہوئی، اس کا بھی بچہ پیدا ہوا، اس کا بھی بچہ پیدا ہوا۔ جنگل کا صحرا کا سفر تھا، ایک بھیڑیا آ کے ایک عورت کے بچے کو اٹھا کے کھا گیا اور بھاگ گیا۔ اب دوسری عورت کا ایک ہی بچہ بچا، تو اس نے فریاد کرنی شروع کر دی کہ یہ اس کا بچہ نہیں، میرا بچہ ہے جس کا بھیڑیا اٹھا کے چلا گیا۔ بڑی مشکل سے چلتے چلتے یہ قصہ جو ہے سیدنا داؤد علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا۔ وہ جو جھوٹی تھی نا عورت، جھوٹے لوگ جو ہے نا بڑے زبان دراز ہوتے ہیں،
سچا آدمی بیچارہ کمزور ہوتا ہے. اس نے جناب ایسا منظر پیش کیا، رو رو کے فریاد کی کہ حضرت داؤد سمجھیے سچ کہہ رہی ہے، فرمایا بچہ اس کو دے دو. حالانکہ وہ بچہ اس کا نہیں تھا. اللہ کا پیغمبر ہے، اجتہادی خطا تو پیغمبر سے بھی ہو سکتی ہے. جیسے حضور نے بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. اب وہ عورت خوش ہو کے جا رہی ہے اور دوسری بیچاری جو صحیح معنی میں ماں ہے وہ رو رہی ہے. راستے میں حضرت سلیمان سے، حالانکہ ابھی وہ بچے تھے، جوان تھے، آ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا ٹھہرو، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا یہ واقعہ ہے، بچہ میرا ہے لیکن میں اپنا دعویٰ صحیح انداز میں پیش نہیں کر سکی. یہ عورت جو ہے بڑی تیز زبان ہے، بڑی چالاک ہے. اس نے حضرت داؤد کے سامنے ایسا منظر کھینچا کہ آپ نے سمجھا بچہ اسی کے، اس کو دے دیا اور میرے پاس واپس آؤ. حضرت سلیمان دونوں کو لے کے ابے کے دربار میں حاضر ہوئے. کہا ابا جان ان دو کا فیصلہ اگر میں کر دوں تو اجازت ہے؟ اور میں اجازت. بھئی اگر انہوں نے میرے فیصلے پر تیرے پاس اپیل دائر کر دی ہے تو کرو فیصلہ. حضرت سلیمان بیٹھ گئے کرسی پر، حکم دیا کہ جلاد کو بلاؤ. اور اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ چمڑے کا ایک بڑا چادر بنی ہوتی تھی، اسی پر قتل کرتے تھے تاکہ خون نیچے نہ بہے. انہوں نے کہا وہ چادر بھی لے کے آئے، تلوار بھی لے کے آئے. جلاد آ گیا. اب عورتیں حیران ہیں. جب جلاد آ گیا تو حضرت سلیمان نے فرمایا جلاد سے دیکھو یہ بچہ ہے، ایک آدمی اس کو ایسے پکڑ لے، تم اس کے سر سے پوری طرح نشان لگاؤ صحیح معنی میں، اور پھر تلوار سے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دو، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو، کوئی خالی نہ جائے. اب جو حقیقی ماں تھی نا وہ کھڑی ہو گئی. اس نے کہا حضرت میرا بچہ نہیں، اسی کو دے دو. اور نے کہا بچ تو جائے نا میرا بچہ، کسی اور کے گھر میں رہے گا، زندہ تو رہے گا نا. اور اگر دو ٹکڑے ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت سلیمان نے فرمایا میں سمجھ گیا. دوسری عورت نے کہا ٹھیک ہے جی 2 ٹکڑے کر دے. ہم نے میں تم جھوٹ کہتی ہو، بچہ اس کا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اس نے قرآن کے اندر فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. تو اب حضرت سلیمان بھی بادشاہ ہیں، داؤد بھی بادشاہ ہیں. اور اللہ پاک نے بنو اسرائیل کو فرمایا تھا کہ بنو اسرائیل میں نے تم پہ کتنی نعمتیں کی ہیں، کتنے احسان کیے ہیں، تمہیں دشمنوں سے بچایا ہے. وَجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءً وَمُلُوكًا، اور تمہارے اندر میں نے نبی بھیجے اور تمہارے اندر میں نے بادشاہ پیدا کیے. اگر ملوک ہونا، بادشاہ ہونا بری بات ہے تو پھر اللہ کیسے احسان جلاتے؟ بات سمجھو. اسلام کی نظر میں خلافت ہو یا بادشاہت ہو یا امارت ہو یا نظام پارلیمنٹری ہو یا نظام صدارتی ہو، اسلام اس کو اہمیت نہیں دیتا. اسلام اس کو اہمیت دیتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے تابع ہو. اگر ایک خلیفہ ہے لیکن وہ قرآن و سنت کے خلاف اگر فیصلہ کرے، ہمیں حکم ہے کہ اس کی تعمیل نہیں کریں گے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اور اگر ایک بادشاہ ہے اور وہ اسلام کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. بادشاہوں نے بھی، اب دیکھیں عالمگیر بھی تو بادشاہ تھا نا. اب دیکھیں اسی طرح کتنے بادشاہ، صلاح الدین ایوبی ہے، غوری ہیں، غلامان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بادشاہ تھے لیکن انہوں نے تاریخ میں اپنی مثالیں چھوڑی ہیں.
آج بھی پورے ہندوستان میں نظر ڈالیں، ہر طرف سے آپ کو مسلمان بادشاہوں کی علامات، ان کی عمارات اور ان کے بنے ہوئے مساجد اور منبر اور قلعے نظر آئیں گے۔ تو اس لیے محض یہ الزام دینا کہ جی آپ نے یزید کو ولی عہد بنایا، بھائی یزید اللہ عالم اس وقت وہ ٹھیک ہے، اگر بعد میں وہ بگڑا ہو اللہ جانتے ہیں۔ بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ اقتدار ملنے کے بعد وہ خراب ہوا، پہلے وہ بالکل ٹھیک تھا۔ تو ان کو خلافت دینے میں حضرت معاویہ کا کیا گناہ ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا منظور ہوئی اور آپ 22 رجب کو وفات فرمائی۔ یہ آج کل جو شیعہ نے امام جعفر صادق کے نام پہ کونڈے بناتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، یہ اصل میں امام جعفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ امام جعفر تو 22 رجب کو فوت ہی نہیں ہوئے۔ اصل میں یہ بغض معاویہ ہے، وہ حضرت معاویہ کی موت پہ خوشی مناتے ہیں اور کونڈے بنا کے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت معاویہ بنے اور ان کے بعد پھر یزید بنا، لیکن یزید کی بڑی دنیا نے بیعت کر لی، لیکن ارباب حل و عقد نے بیعت نہیں کی، مکے مدینے والوں نے بیعت نہیں کی۔ اس نے بڑی کوشش کی، لیکن اہل مکہ اور اہل مدینہ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ ان انکار کرنے والوں میں حضرت حسین بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ زندگی باقی انشاءاللہ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اور عظمت شہداء کا اور سیدنا حسین کی قربانیوں کا بھی ذکر کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ماننا نہیں ہوتا ہے کہ اگر یزید غلطی کرے تو انسان نعوذ باللہ حضرت معاویہ کو گالی دے۔ حضور نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، تم اگر سونے کا پہاڑ خیرات کرو اور میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے، اس کا مقام تم سے زیادہ بلند ہے۔ کیوں؟ انہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی کیا مانا؟ صحابی مانا ساتھی، صحابی مانا دوست، صحابی مانا رفیق، لیکن شریعت کی اصطلاح میں صحابی کہتے ہیں الذین ادرکوا زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان، کہ جن کو حضور کی صحبت ایمان کے ساتھ نصیب ہوئی، چاہے وہ ایک منٹ کے لیے بھی ہو، وہ صحابی بن جاتا ہے، اور اس کا مقام اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء بھی اس کے گرد کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ سیدنا معاویہ صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، فقیہ ہے، کاتب الوحی ہے، 5ویں نسب میں حضور کے ساتھ ملتے ہیں اور حضور پاک کے سالہ بھی ہیں، اور سیدنا حسین کے اخوال میں بھی ہیں کہ ان کی بھانجی جو ہے وہ حسین کی بیوی ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، واللہ اعلم۔